السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے الحمدللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے نرم دل تھے کہ اگر کسی سے غلطی سے کوئی زیادتی ہو جاتی کسی کے ساتھ تو آپ اس سے فوراً کہتے کہ بھائی مجھ سے اپنا بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی تو مجھے جواب دینا ہوگا، تو آپ اسی دنیا میں بدلہ لے لو۔ اور پھر انہوں نے غلاموں کو آزاد کرایا تھا۔ پھر ان کے بیٹے کی شہادت کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ میرے دل میں بس اتنا ہی ہے درد کہ میری بکری جو گھر سے باہر میں نے اس کو نکال دیا ہے، مطلب کہ وہ کہیں نہ کہیں تو اپنا انتظام کر ہی رہی ہوگی، چر رہی ہوگی کہیں نہ کہیں۔ مطلب کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں رکھتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر وقار انداز میں بیٹھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محو گفتگو تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی پلاؤ۔ غلام کچھ دیر کے بعد مٹی کے ایک برتن میں پانی لایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے برتن کو پکڑا اور پیاس بجھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب کیا، اور منہ کے قریب کیا ہی تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ برتن تو شہد سے بھرا ہوا ہے، اس میں شہد کے ساتھ پانی بھی ملا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن رکھوا دیا اور پانی ملا شہد نہیں پیا۔ پھر غلام کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ غلام گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا شہد ہے، پانی ملا شہد۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ برتن کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ چند لمحات ہی گزرے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں باندھ باندھ کر رونے لگے۔ روتے روتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شدید گریہ طاری ہو گیا، مطلب بہت شدت سے وہ رو رہے تھے۔ لوگ متوجہ ہوئے، تسلی دینے لگے، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ رسول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شدید رو رہے تھے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اور آپ پر فدا ہوں، جو آپ کے آس پاس سے وہ کہنے لگے۔ آخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں کیوں بھر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا بند نہیں کیا، بلکہ آس پاس کے تمام لوگ بھی ان کو دیکھ کر رونے لگے اور رو رو کر خاموش بھی ہو گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روئے جا رہے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ذرا تھمے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ رسول، یہ رونا کیسا ہے؟ آخر کس چیز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے کے کنارے سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے فرمایا، میں مرض وفات کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دور کر رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مطلب کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے ہٹا رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ در حقیقت دنیا تھی جو اپنی تمام تر آرائش و نعمت کے ساتھ میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جا، دور ہو جا، واپس چلی جا۔
بس وہ یہ کہتی ہوئی دور بھاگ گئی کہ اگر آپ نے مجھ سے چھٹکارا پا لیا تو کیا ہوا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے وہ مجھ سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پریشانی میں اپنا سر ہلایا اور غم زدہ آواز میں فرمایا، لوگوں، مجھے بھی اس شہد ملے پانی کی وجہ سے ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اس دنیا نے مجھے آ گھیرا نہ ہو، اسی لیے میں سسکیاں بھر کر رو رہا تھا۔ مطلب کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے پانی دے دو، تو اس نے مٹی کے پیالے میں پانی دیا۔ جب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو تھاما اور اس کے دیکھا تو اس میں پانی نہیں تھا، اس کے ساتھ میں شہد ملا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کو پیا نہیں، اس کو واپس دے دیا اور اس کے بعد زار و قطع رونا شروع کر دیا۔ اب سارے لوگ آس پاس جو صحابہ تھے سب پریشان ہو گئے کہ اتنے زار و قطع روئے جا رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر چپ کرانے کی کوشش تو کی لیکن وہ چپ نہیں ہو رہے تھے، اور ان کو دیکھ کے دوسرے صحابہ سارے کے سارے رونے لگے اور وہ روتے روتے خاموش بھی ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ خاموشی نہیں ہو رہے تھے۔ پھر جب تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے، ذرا سا تھوڑا سا سکون ملا، تو وہ رونا جب بند ہوا تو جو آس پاس صحابہ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے تھے، آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے کرتے کے کنارے سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں کو صاف کیا، اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور فرمایا کہ مرض موت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو دور ہٹا رہے تھے اور کہہ رہے تھے دور ہو جا، دور ہو جا، چلی جا۔ تو وہ آس پاس کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بیدار ہوئے، تھوڑے سے ٹھیک ہوئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے سے دور ہٹا رہے تھے جبکہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو حوصلہ دیا اور پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میرے پاس دنیا آئی تھی اپنی تمام تر کیا کہتے ہیں آرائش اور نعمت کے ساتھ، خوب سج سنور کر، اور اس نے مجھ پر غالب ہونا چاہا تو میں نے اس کو ہٹا دیا کہ بس تو دور ہو جا، دور ہو جا، اور وہ واپس چلی گئی اور یہ کہتی ہوئی واپس گئی کہ آپ نے مجھ کو نہیں لیا تو کیا ہوا، آپ نے مجھ سے چھٹکارا پا لیا تو کیا ہوا، لیکن آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ مجھ سے کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں یہ دنیا مجھے شہد ملے پانی کے ساتھ تو مجھ پر غالب آنا نہیں چاہ رہی ہے، اسی لیے ان کو ڈر ہوا کہ یہ دنیا مجھے کہیں گھیر نہ لے، اسی لیے وہ اتنے زار و قطع رو رہے تھے۔ علم کا میدان اور علماء کی مجلس سجی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے پہلے کس نے ایمان لایا، کس نے ایمان قبول کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو اس وقت سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کیا آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے اشعار نہیں سنے؟ حسان بن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر بھی کہا جاتا تھا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے اشعار کو نہیں سنے۔ جب تم رنج کی وجہ سے کسی بھائی کا ذکر کرو تو اپنے بھائی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو یاد کرو، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوق میں سب سے اچھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار اور عدل کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والے ہیں۔ قرآن میں ان کو ثانی اثنین کہا گیا ہے اور ان کی حاضری کی تعریف کی گئی ہے، اور وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایمان کو پیش کیا تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کیوں، کیسے والا،
کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ ایمان کو ان کے سارے حالات واقعات سن لیے تھے، تو جیسے ایمان پیش ہوا انہوں نے فوراً اسلام کو، ایمان کو قبول کر لیا تھا۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص تھے۔ عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ میرے والد آپ کے والد سے افضل ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، کیا میں تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر دوں؟ پھر فرمایا کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی دن سے ان کا نام عتیق ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی زندگی کے دن پورے کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ بنت طلحہ جو کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی تھی، اور ان کی جو بہن تھی ام کلثوم بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بہن تھی، اور ام کلثوم کا نکاح حضرت طلحہ سے ہوا تھا۔ تو ان کی بیٹی اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ کے والد میں اور میرے والد میں افضل کون ہے؟ تو حضرت عائشہ وہیں پاس ہوتی ہیں، تو وہ کیا کہتی ہیں، میں ہی فیصلہ نہ کر دوں تم دونوں کے درمیان؟ تو انہوں نے پھر وہ بات بتائی کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بری کر دیا ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب پڑ گیا عتیق۔ اور دوسرا یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابو طلحہ سے فرمایا، حضرت طلحہ سے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی زندگی کے دن پورے کر چکے ہیں۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت طلحہ۔ تو مطلب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی، یہ ان 10 لوگوں میں سے ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل گئی تھی جنت میں داخل ہونے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے کہ آپ تو اس دنیا سے چھوٹ گئے، مطلب اب آپ کا ٹھکانہ بھی اللہ کے حکم سے جنت ہی ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو چند صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم سے مشورہ نہ لیتے تو ہم نہ بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان امور میں جن کا متعلق یا جن کا تعلق میری طرف سے وحی نہ کی گئی ہوں، مطلب ایسے کام جن کے متعلق مجھے وحی نہ کی گئی ہو، تو میں تمہاری ہی طرح ہوں، مطلب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ پھر اس کام کا انجام یا اس کام کا جو اختتام ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ تو چنانچہ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے وہی ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ کو آسمان کے اوپر ناپسند ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کا ارتکاب کرے۔ مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے غلطی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ان سے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اپنے امور میں اگر کچھ مشورہ طلب کرنا ہو تو آپ حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ طلب کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی ساتھ میں تھے۔ اچانک پہاڑ ہلنے لگا، بہت زور زور سے ہلنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مارا، مطلب پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے احد رک جا، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 شہید موجود ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ کہتے ہیں کہ اتنا کہنے پر پہاڑ جو ہل رہا تھا اس نے ہلنا بند کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جیسے وہ خشک اور قحط زدہ زمین پر ہیں، پھر وہاں سے نکل کر کشادہ اور سرسبز اور شاداب زمین پر پہنچے۔ آپ کہنے لگے یہ ایک خواب ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو دل میں کہا کہ میں یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور بیان کروں گا۔ مطلب جب خالد بن ولید نے ایمان لانے کا فیصلہ کیا، جب ایمان کی چاہت ان کے دل میں آ گئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں اور ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ تو اس وقت انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک قحط والی جگہ پر ہے جہاں پر سب کچھ سوکھا پڑا ہوا ہے، تو وہ وہاں سے نکل کر ایک ایسی جگہ پر آ گئے جو سرسبز اور شاداب ہے۔ تو انہوں نے یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور بیان کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس جگہ تم آئے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے آپ کو اسلام کی ہدایت بخشی ہے، اور قحط اور خشک زدہ علاقے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں تم شرک کے ساتھ موجود تھے۔ مطلب جو تم نے خواب دیکھا جس میں قحط والی جگہ دیکھی، جہاں پر خشک جگہ دیکھی، سوکھی جگہ دیکھی، تو وہ اس سے مراد یہ تھا کہ تم جہاں وہ جگہ ہے جہاں تم شرک کی حالت میں تھے، اور جب تم نے یہ دیکھا کہ تم سرسبز اور شاداب جگہ پر ہو تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو اسلام کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید بہت زیادہ بہادر تھے، بہت زیادہ بہادر، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جنگی صلاحیتوں سے بہت زیادہ نوازا تھا۔ ان کو جنگ کا ہر فن آتا تھا۔ آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا، غزوہ احد میں یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن غزوہ احد میں جو پہلی شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو، یہ انہی کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ ان کو پورے طریقے پتہ تھے جنگ لڑنے کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے کے پاس کچھ صحابہ کو، 35 صحابہ تھے شاید، تو ان کو وہاں کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جنگ جیتے یا ہارے آپ لوگوں کو یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ تو پہلے جب مسلمان کفار پر غالب آ گئے تو وہ جو 35 تھے اس میں کے کچھ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، جبکہ ان میں جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امیر بنایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کو لوگوں کو منع بھی کیا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹنے کے لیے منع کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ انہوں نے کیا کہا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، دیکھیے سب لوگ جو دوسرے صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، تو ان کو بھی لگا کہ ہم جیت گئے، تو وہ کیا کہ وہاں سے ہٹ کر مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، اور وہاں پر 8 یا 10 صحابہ رہ گئے۔ تو جب خالد بن ولید پیچھے سے واپس جا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ درہ کی طرف تو کوئی ہے ہی نہیں، تو انہوں نے پلٹ کر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، اور جو مسلمان جنگ جیتے تھے اور وہی جنگ میں ایسا ہو گیا کہ مسلمان ایک دم بیچ میں ہو گئے، جو بھاگ رہے تھے کفار وہ بھی واپس پلٹ کر آ گئے، مسلمان بیچ میں، دونوں طرف سے کفار نے ان لوگوں کو ڈھانک لیا۔
یہ بیچ میں سینڈوچ کی طرح ہو گئے مسلمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے صحابہ کو بہت زخم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی، دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ پھر جو سر پر خود پہنی تھی اس کی کڑیاں بھی گالوں میں اندر تک چلی گئی تھی۔ تو مطلب اور پھر 70 صحابہ مارے گئے تھے۔ تو یہ وہی خالد بن ولید ہے، جب اسلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت ڈالی، اللہ ان کو دین کے ہدایت کے راستے پر ڈالا، اور اس کے بعد جو انہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی، ایک جنگ بھی ایسی نہیں تھی جن میں انہیں شکست ہوئی ہو۔ جس جنگ میں خالد بن ولید ہوتے تھے وہ جنگ مسلمان جیت ہی جاتے تھے۔ اور دیکھیے کہ کتنے جو صحابہ تھے وہ شہید ہوئے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنے آخری عمر تک زندہ رہے، اور ان کے جسم پر کئی نشان تھے زخموں کے، لیکن وہ اپنی آخری عمر تک زندہ رہے، اور اکثر روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میری قسمت دیکھیے کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی لیکن میں شہید نہیں ہوا۔ تو یہی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایسے لوگوں کو ہدایت دی تو یہ لوگ دین کے لیے اور اسلام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے لوگ نا بہت، ان لوگوں نے پھر دین کے لیے بہت کچھ کیا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح کو جب مکہ میں داخل ہوئے، مطلب جب مکہ فتح ہو گیا تھا تب داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اوڑھنی سے گھوڑوں کے چہرے پر تماچے مار رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اشعار کہے تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ اشعار پڑھ کر سنائے، جن کا ترجمہ یہ ہے: میں اپنی اولاد کو روں اگر تم لشکر کو کدا کے دونوں کناروں سے گرد اڑاتے نہ دیکھو۔ اونٹنیاں جو مہار میں ناز کرتی بلند زمین پر چڑھتی جاتی ہیں، ان کے بازوؤں پر پیاسے نیزے رکھے ہیں۔ ہمارے گھوڑے برستے بادل کی طرح رواں ہیں، اور بیویاں اوڑھنیوں سے ان کے منہ پر تماچے مارتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر جنگ لڑے فتح کر لیا تھا، اور فتح کے بعد، مکہ کو فتح کرنے کے بعد جب اس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی عورتوں کو دیکھا جو اپنی اوڑھنیوں سے گھوڑوں کے چہرے پر تماچے مار رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے دیکھ کر، کیونکہ وہ مکہ ہار چکے تھے اور ان کو اپنی ہار تسلیم کرنی تھی کہ وہ اب کفار کا مکہ پر کوئی حق نہیں، کوئی قبضہ نہیں، اور یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ تو ان کو اس بات کا رنج اور افسوس ہو رہا تھا، اور اس میں وہ اپنے گھوڑوں کے منہ پر اوڑھنیاں لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں ان کے گھوڑوں کے منہ پر مار رہی۔ جب بیعت خلافت ہو گئی، یعنی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و غم کی حالت میں اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے ہی مجھے اس بلا میں پھنسایا ہے، مطلب تم نے ہی مجھے خلیفہ بنوایا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں فیصلہ کرنا بہت دشوار ہے، مطلب لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا ہے وہ بہت دشوار کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم نہیں کہ والی اور حاکم اگر اجتہاد کرے اور ثواب کو پہنچے تو اس کے لیے اس فیصلے میں دو اجر ہے، مطلب ڈبل اجر ہے، اور اگر اتحاد میں خطا واقع ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ یعنی اگر کوئی خلیفہ اپنے رعایا کی ہر طریقے سے اچھے سے دیکھ بھال کرے، اس کے لیے کوششیں کرے، ان کے درمیان انصاف کا معاملہ قائم رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اجر سے نوازتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کا کنارہ پکڑے ہوئے گویا کہ اس زبان کو ادب سکھا رہے ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر بہت تعجب ہوا اور پوچھنے لگے، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار کرتے ہوئے فرمایا، اسی زبان نے تو مجھے تباہی کی جگہوں پر پہنچایا ہے، اور آج ہم ہیں کہ ہماری زبان پر کوئی قابو ہی نہیں ہے۔ ہم بالکل سوچتے نہیں ہیں بولنے سے پہلے، اور یہ لوگ اتنا کم بولتے تھے، اور اس پر بھی ایسی باتیں بولتے تھے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کبھی تکلیف ہو بھی جاتی کسی کو تو فوراً معذرت کر لیتے، فوراً معافی مانگ لیتے، یا پھر کسی اور طریقے سے اس کا مداوع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اس کے اگلے حصے کے ساتھ بہت جلد۔ لائک، کمنٹس اینڈ سبسکرائب۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔